السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عبدالحنان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیشٹیگ پاکستان۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھی ہیں ہنا سعید اور ان کے ساتھ کیا دردناک سٹوری ہے وہ ہم آپ کو انہی کی زبانی سنائیں گے۔ 10 سال پہلے ان کی شادی، 10 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اور 10 سال کے بعد ان کو پتہ لگا ہے کہ ان کی شادی جن کے ساتھ ہوئی ہے وہ ایک قادیانی ہے۔ کیوں، کیا، کیسے، یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بہن، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی فیملی نے خود کو مسلمان شو کر کے یہ شرعی محمد کے طور پہ جو نکاح کیا ہے، یہ میرے محمد کے ساتھ بھی جسے کہتے ہیں نعوذ باللہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور میرے مذہب کے ساتھ بھی گستاخی کی ہے۔ میری تو جو زندگی برباد کی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، اس کی تو جو زندگی برباد ہوئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کا ایکشن ضرور لینا چاہیے۔ یہ اس طرح کتنی بیٹیوں کی زندگی برباد ہوگی، کتنی بیٹیاں مجبور ہو کے قادیانی ہو جائیں گی، کتنی بیٹیاں ہوں گی، آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اچھا، جب آپ لوگوں کی شادی ہو رہی تھی تو آپ لوگوں نے کوئی تصدیق وغیرہ نہیں کروائی؟ جی، اس طرح کی تصدیق ہم کون سا نادرہ میں جا کے ان کی پرسنل ڈیٹیل نکلوا لیتے؟ تو آپ کو 10 سال مطلب ہو گئے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے جی یا قرآن نماز ان پڑھتے کی سیم یا ہے، روزہ؟ جی بالکل سیم ہے روزہ بھی۔ تو آپ کو کہیں بھی شک نہیں ہوا؟ کہیں بھی جی نہیں، مجھے شک وہاں سے ہونا شروع ہوا تھا، اور وہ بھی مجھے جو میری چھوٹی بیٹی ہے نا 1.5 سال کی، وہ جو تھی میں پریگننٹ تھی، تو تب مجھے ان پہ شک ہونا شروع ہوا تھا۔ یہ جلسہ دیکھتے تھے، اس کا ابو جو تھا وہ انگلینڈ میں جاتا تھا اس کے جلسے پہ، تو یہ ان میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے، اور میں پوچھتی تھی تو میں الٹا یہ قادیانیوں کو بولتی تھی، تو کہتا تھا تم نہ بولا کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے شک تو ہونا شروع ہو گیا، لیکن جو میں نے اس کی پکچر دیکھی نا، پھر مجھے کنفرم پتہ ہو گیا، اور میں نے اس سے پوچھا اور یہ مان بھی گیا، اور میں نے پھر اس بات سے کافی گھر میں اپنا یعنی کہ ایشو اٹھایا، اور میں بہت زیادہ اس کے ساتھ خفا ہوئی اس بات سے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تم لوگوں کو میں سزا دلواؤں گی، تم سب فیملی نے میری زندگی برباد کی، میری بیٹیوں کی، کہ میں اب پریگننٹ ہوں، میں کہاں جاؤں، میں تم لوگوں کو ضرور انشاءاللہ سزا دلاؤں گی۔ اور اس نے یہی فلم چلائی کہ نہیں نہیں میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے میری بیٹیوں سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو جو مسلمان ہونے کا اس نے جو ڈرامہ کیا، اور کس لیے کیا اور کن چیزوں کے لیے کیا، وہ چیزیں اس نے حاصل کی مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کھلے عام، ہاں میں قادیانی ہوں، میں پیدائشی قادیانی ہوں، میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا، تو کوئی میرا تم سے تعلق نہیں ہے، ہاں اگر تم میری بیٹیاں مجھے دو میں قادیانی کروں تو پھر ان کا میں ساری خرچہ اٹھاؤں گا، اگر یہ مسلمان رہیں گی تو یہ اسی طرح ہی رلیں گی۔ تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میرا فیصلہ میں نے تو 1 منٹ نہیں لگایا سوچتے ہوئے، میں قادیانی جیسی مذہب پہ لعنت بھیجتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو مسلمان کروں گی، میرے دل میں جو نبی کا نور ہے وہ مجھے سوچنے ہی نہیں دیتا، وہ میرا ایمان ہی اتنا قائم ہے کہ میں سوچتی نہیں ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا اس سے علیحدگی کا۔ لیکن جو انہوں نے زیادتی کی ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ کتنی بیٹیوں کے ساتھ ہوگا، کتنی بیٹیوں کے اس طرح سے عرصہ گزرنے کے بعد، بچے ہونے کے بعد پھر یہ بتائیں گے قادیانی ہیں، اور پھر فورس کریں گے قادیانی مذہب میں آپ بھی آئیں۔ اور میری بات سنیں، میں کمزور ہوں، میرا ایمان پر بہت مضبوط ہے، لیکن ہمارے معاشرہ جو ہے نا، ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ مجبور ہو جائیں گی قادیانی جیسا مذہب اپنانے میں، اگر یہ چیزیں نہ روکی گئی تو۔ جو آپ کی نند ہے وہ اہل تشیع تھی؟ نند نہیں، جی بالکل، جو میری نند ہے نا، جو میرے ہسبینڈ کی سسٹر ہے، وہ قادیانی ہے، یہ پوری فیملی قادیانی ہے۔ انہوں نے ایک اور لڑکی کو لے کے آئے ہیں جو اہل تشیع ہے، اس کے چھوٹے بھائی نے، یعنی کہ آپ کی بھابی؟ ہاں میری وہ دیورانی ہے، دیورانی ہے بالکل، اس کو بھی لے کے آئے ہیں، اس میں سے 2 بچے پیدا کیے ہیں، اس کو بھی مجبور کر کے قادیانی کر لی ہے۔ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا جیسے آپ نے کہا؟ ان کا ایمان شاید قائم نہیں تھا، وہ مجبور زیادہ تھے، کیونکہ میں یہ فیلنگ سمجھتی ہوں، بہت مجبور ہوتا ہے، میں جس سچویشن سے گزر رہی ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو میں کیسے مینیج کر رہی ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ان کو، اپنا ایمان تو میرا قائم ہے، لیکن میں کتنی مجبور ہو گئی ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی، اور ہوا بھی ہے، ان کی بھابھی ہو گئی ہے نا قادیانی، اور یہ کتنی مسلمان بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی۔ یہ اچھی طریقہ کار ہے کہ اتنا عرصہ ساتھ گزارو، پھر قادیانی ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس پھر آپ جیسی کوئی گندی عورت کوئی نہیں ہے۔
اگر میں قادیانی ہو جاتی تو میرے جیسی اچھی عورت کوئی نہیں تھی، اگر میں نہیں ہوئی ہوں تو میرے جیسی گندی کوئی نہیں ہے. میری بیٹیوں کو جو ناحق نہیں مل رہا اس کی سزا سن لیں کیا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں، ان کی ماں مسلمان ہے. ان کا حق نہ ملنے کی سزا سنیں کہ کیا سزا ہے ان کی صرف قادیانی نہیں ہوئی ہیں، وہ ان کی ماں قادیانی نہیں ہوئی، یہ سزا ان کو مل رہی ہے. نعوذ باللہ. تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو اس معاملے میں پورا سپورٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل سپورٹ کیا ہے، اس کو بھی سپورٹ کیا ہے. یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں قادیانی مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے گھر لے کے دیں آپ، میرے ابو نے اس کو بھی سپورٹ کیا، میرے بھائیوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا. پر یہ فراڈ کرتا ہے، یہ ڈرامے کرتے ہیں. یہ قادیانی کبھی یہ فراڈ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بیٹیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، کتنی بچیوں کی کریں گے. پھر یہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرتے ہیں کہ ہماری تو پاکستان میں یہ ویلیو ہے. اب دیکھیں نا جو یہ کر رہے ہیں، یہ واردات، یہ جو ارادے ہیں ان کے، یہ کیا ہیں؟ یہ اچھے طریقے کار ہیں. بچیوں کو یہ ان کے فیملی مسلم شو کر کے تو نکاح کرتے ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو بچے پیدا کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایک لائف کے اس پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. نہ ان بیچاریوں کے پاس یہ والی جگہ ہوتی ہے، نہ یہ والی جگہ ہوتی ہے. وہ مجبور ہو کے قادیانی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بلیک میلی جو ہے نا بہت بری ہے. میرا ایمان بہت سٹرونگ ہے، میں اس بلیک میلی میں نہیں آؤں گی. یہ گھر لے لیا ہے، گاڑی لے لی ہے، سب کچھ میرا لے لیا، میری زندگی برباد کر دی، میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی. اس سے زیادہ بھی کر لیں گے. میرے نبی کا نور میرے دل میں اتنا ہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط اور سٹرونگ ہے کہ مجھے یہ قادیانی نہیں کر سکتے. اور جو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ اپلیکیشن واپس لے لو، اس بات پہ ایشو نہ اٹھاؤ، میں اٹھاؤں گی ایشو، کیونکہ ہماری جو اور بہنیں ان کی زندگی برباد نہ ہو، وہ قادیانی ہونے پہ مجبور نہ ہوں. میں اٹھاؤں گی ایشو. ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک اپلیکیشن ہے اور یہ اسکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی اور ایک پکچر بھی ہے ان کی. یہ ان کے قادیانی جو بھی ان کے مولانا جن کو یہ مانتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کی پکچر ہے اور انہوں نے ویریفیکیشن بھی کروائی تھی نادرا کے آفس سے. یہ اس کا بھی ثبوت موجود ہے، اس میں بھی قادیانی شو ہوا ہے کہ یہ ان کا نام ہے. تو یہ جب آپ گئی لیکت آباد تھانے میں آپ کا کیس ہے، جب وہاں آپ گئی تو وہاں کے جو ایس ایچ او انہوں نے کیا کہا؟ ایس ایچ او تو ملتے ہی نہیں ہیں، ڈی ایس پی تو ملتے ہی نہیں ہیں. سی سی پی او نے آرڈر کیے ہیں 2 ایف آئی آر کے، جو ایک انہوں نے مجھے مارا ہے اور ایک اس نے گاڑی جو مجھ سے لے لی ہے. سی سی پی او صاحب نے آرڈر کیے ہیں، میں ادھر جا کے پھر بھی کھڑی رہتی ہوں. ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے جو انہوں نے مجھے مارا ہے، وہ لٹن روڈ تھانے میں چلی گئی ہے. ابھی تک مجھے ادھر سے کسی کا فون نہیں آیا. فارمیلٹی کے لیے ایف آئی آر ہو گئی ہے، کسی نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. اور جو میری ادھر تھی کوٹ لکھپت تھانے میں تھی نا، اس ڈی ایس پی کانا کے پاس اس کا ریڈر مجھے بلاتا ہے صبح 10 سے 11 بجے بلاتا ہے. میں 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک سارا دن ادھر کھڑی رہتی ہوں. وہاں کوئی افسر نہیں آتا، کوئی نہیں سنتا. میں اپنی بیٹیاں سنبھالوں گی، میں کمزور ہوں، لیکن میرے افسران کدھر ہیں؟ میں کمزور ہوں، وہ مسلمان ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ پھر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، جماعتی اسلامی والے ان کو جی بالکل میں یہ دینا چاہوں گی کہ آپ مسلمان ہونے کا ثبوت دیں پلیز. اگر میں اتنی کمزور ہو کے اپنا ایمان میرا اتنا سٹرونگ ہے تو آپ لوگ تو افسران ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگ تو ہر انصاف دلا سکتے ہیں. اگر آپ میرا سہارا نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ اس معاشرے کی بیٹیوں کا سہارا پھر کون بنے گا؟ اگر آپ ان کو اتنا کمزور کر دیں گی تو پھر تو ہاں جی قادیانی ہوں گی، سب بیٹیاں قادیانی ہوں گی. جو یہ 5 ماہ میں مجھے یہ مشکل پیش آئی ہے نا، میری جگہ پہ کوئی بھی ہوتی تو وہ سب سے پہلے قادیانی ہو جی، جیسے ان کی بھابھی ہوئی ہیں. کیونکہ میں نے دیکھ لی ہے، میں نے یہاں کا قانون دیکھ لی ہے. ڈی ایس پی صاحب آفس میں نہیں ہوتے، ایس ایچ او صاحب سنتے نہیں ہیں، اے ایس آئی پورے تھانے کا شیر بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں پیسے لگتے ہیں وہاں کی بات ہو جاتی ہے. جہاں کوئی مذہب بھی ہے، اس معاشرے میں مذہب ہے، یہ اس میں مذہب والی کھانا ختم ہو گیا ہے. مذہب والا جو جذبات ہمارے افسران کے دلوں سے ختم ہو گئے ہیں کہ صرف پیسے ہیں تو بتائیں پھر ساری بچیاں اسی چیز پہ لگ جاتی ہیں. پھر انصاف لینے ہم آپ کے تھانوں میں نہیں آئیں گے. ناظرین جیسے کہ آپ نے ہنا کی باتیں سنی ہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے،
تو ہم ساروں کو چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا ایشو نہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ ہمارے اسلام کا ایشو ہے، جس کا نام سن کے ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو فل جوش آ جاتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ یہ ہماری بہن ہے، اور ہم لوگوں کو ساروں کو چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. پلیز کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے کریں، اور میرے اس کو لائک بھی کیجیے. اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے اسلامک جماعتی والے لوگ ہیں، میری ریکویسٹ ہے ان سب سے کہ یہ ہماری بہن کو سپورٹ کریں، اور اپنے میزبان عبدالحنان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.